زندگی میں کہیں پہنچنے کے لیے، کسی منزل تک پہنچنے کے لیے، اینڈ ٹو ریچ آؤٹ اے گول ان لائف، آدمی کو نا زخم چاہیے، زخم، درد چاہیے انسان کو۔ بیسک چیز جو انسان کو ڈسٹنگوش کرتی ہے، انقلابی بناتی ہے، وہ ہے کہ وہ معاشرے کا حصہ نہیں بن پا رہا ہوتا، کسی سٹینڈرڈ کے، ڈیفائنڈ سٹینڈرڈ کے ساتھ جڑ نہیں پا رہا ہوتا، اور ہی از، اس کا پین، اس کا غم، اس کی مغایرت معاشرے سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ یہ بیسک فیکٹر ہوتے ہیں کہ اس کا زخم، اس کا دکھ، اس کی کمپوزیشن اور اس کی کمپائلیشن زندگی کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی جی نہیں پا رہا ہوتا۔ یہ ڈرائیونگ فیکٹر ہوتا ہے اس کا، جس کے تحت انسان جو ہے وہ گھر چھوڑتا ہے، معاشرہ چھوڑتا ہے، برادری چھوڑتا ہے، قبیلہ چھوڑتا ہے، اپنی کنوینئنسز چھوڑتا ہے، اپنی سہولت چھوڑتا ہے، اپنا سکھ چین چھوڑتا ہے، اپنی زبان چھوڑتا ہے، علاقہ چھوڑتا ہے اپنا۔ اور گرومنگ اور گرائنڈنگ کا ایک بہت بڑا پہلو تربیت کا گھر چھوڑنا ہے، آغوش چھوڑنی ہے اپنے بڑوں کی۔ جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، اللہ نے ان کو ہجرتیں کروائی ہیں، کیونکہ یہ انسان کے اندر جو ایک نفسیات بلڈ ہوتی ہے نا، وہ توڑتی ہے، جو نفسیات ایک آدمی کو آگے لڑنے کے لیے، اپنا آپ منوانے کے لیے، دنیا میں کچھ اسٹیبلش کرانے کے لیے، اللہ کی بات بھی اسٹیبلش کرانے کے لیے جو دم چاہیے نا، وہ کبھی بھی باپ دادوں کی سسٹمز کی سہولیات سے نہیں مل سکتا۔ اس آدمی میں اتنی جان ہی نہیں ہوگی جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں۔ آدمی میں حسن اور نکھار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے ایسے ڈومین کے اندر جہاں اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہو، تب کنڈیاں کھلتی ہیں اس کی۔ میں طاقت کی، سہولیات کی، پاور کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ قرآن میں کہتا ہے جسم بھی ہو، جان بھی ہو، طاقت بھی ہو، علم بھی ہو، تو یہ تو زیادہ انفلوئنس کر سکتے ہیں سوسائٹی۔ لیکن ہر انسان کو جو راز ملتے ہیں نا علم کے، جو علم کے راز ملتے ہیں، جو علم کے موتی ملتے ہیں، جو پروفنڈیٹی ملتی ہے، جو ڈیپتھ ملتی ہے اس کو، کبھی بھی وہ ملتی ہی تنہائیوں میں، وہ ملتی ہی اندھیروں میں۔ اندھیرے میں ہی سب سے زبردست روشنیاں ملتی ہیں آپ کو۔ تو یہ غم اور یہ ڈرائیو جو ہے نا انسان کو لازم چاہیے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتنا غم تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آپ حساس تھے۔ آپ معاشرے کی ہر ریت رواج کو دیکھ کے، آپ کی فطرت سلیمہ اس ٹائم پر چیخ رہی تھی اندر سے، اور آپ قبول نہیں کر پا رہے تھے، آپ فٹ نہیں ہو پا رہے تھے سسٹم میں۔ آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بڑے جملے ہیں جو لوگوں نے اندر تو رکھے من میں، لیکن زبان پہ نہیں لائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، دس از ناٹ رائٹ، سم تھنگ از رانگ، ایدر سم تھنگ از رانگ ود، ان کے ساتھ کچھ غلط ہے۔ تو جب انسان تنہائیوں میں نکلتا ہے، اکیلوں میں اپنے سفر کا تعین کرتا ہے، اپنے باپ دادا کی سہولیات کو چھوڑتا ہے، گھر کی سہولیات کو چھوڑتا ہے، فیملی کے کمفرٹ زون کو چھوڑتا ہے، تب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے اس کو کہ اوقات کیا ہے اس کی۔ اب اپنی انڈیویجول اوقات بنانا جو ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ اپنے نام سے جانے جائیں، آپ اپنے کام سے جانے جائیں۔ آپ کی حیثیت ہے، آپ کی محنت اور آپ کا علم ہے۔ تسلسل کے انکار نہیں کرتے ہم، لیکن جو حسن ہے، جو تحسین ہے ایک انسان کی، وہ تنہائیوں میں آتی ہے، باہر نکل کے آتی ہے، اور انسان چلتا ہے۔ تو جب لوگ کہیں پہنچ جاتے ہیں نا، جب لوگ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اور سالوں کی، صدیوں کا پرسیورنس اور ریزیلینس اور دکھ اور درد اور تکلیف کاٹ جاتا ہے وہ انسان، تو زخم بھرنا شروع ہو جاتا ہے، درد پرانا ہو جاتا ہے، وہ غم پرانا ہو جاتا ہے، وہ ہم پرانا ہو جاتا ہے۔ اینڈ تو لوگ جو نکلے بھی ہوتے ہیں نا،
کہتے ہیں نا سینے کا جتنا سائز ہوتا ہے نا جگر کی جتنی وسعت ہوتی ہے, کلیجے میں جتنا دم ہوتا ہے, جتنی روح کی اوقات ہوتی ہے اتنے بڑا ہی میدان مارے گا نا وہ. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بس 4 فرض نمازوں تک ہی رک جاتے ہیں, 1-2 اسٹیشنز کانکر کر کے ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. دیٹس اوکے, کیونکہ زخم پرانا ہو گیا. اب مخالفتیں کم ہو چکی ہیں, دوست مل گئے ہیں, نئے دوست مل گئے ہیں, تعریف مل گئی ہے, شہرت مل گئی ہے, تعین مل گئی ہے, اور اپنے بلبوتے بھی ملی ہے, اور ایک لیول پر آ کے وہ آگے نہیں جا سکتے, اور وہ جانا بھی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں یہ بہت ہے. اور نفس اس ٹائم پر اس کو جو زخموں کی وجہ سے وہ خاموش تھا, اب جب وہ دیکھا ہے کہ ٹھنڈا ہو گیا تو نفس اس کو وسوسہ دیتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں تیرا نفس تجھے کیا وسوسے دیتا ہے. بس نفس ساری زندگی یہی وسوسے دیتا رہتا ہے کہ بس کرتے ہیں, سیٹل ہو جا, اسٹاپ بینگ ان دا گرے, فیملی بناؤ, رک جاؤ, اپنا پوائنٹ تو پروو کر لیا نا تم نے. تو یاد رکھیں اگر اپنی ذات کے لیے جب تک انسان لڑے گا نا اپنے آپ کے لیے, تو ذات اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ کنٹینیوٹی اور وہ کنسسٹنسی اور وہ مستقل مزاجی شہادت تک لے جائے. آپ کی ذات اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کے لیے جان دیں گے اور اینڈ کے اندر ملے بھی کچھ نہیں. آخر جان ہمیشہ ایک کاز کے لیے دی جاتی ہے. اختتام جہاد جو ہے نا وہ ایک کاز کے لیے کیا جاتا ہے جو آپ کی ذات سے بڑا ہوتا ہے. آپ کی ذات اتنی بڑی نہیں ہو سکتی. آپ جتنے بھی امیر انسان ہیں, جتنے بھی پیسے والے ہیں, جتنے بھی بیک گراؤنڈز ہیں آپ کے, جتنے بھی آپ کے سسٹمز ہیں, جتنے بھی بڑے چودھری ہیں آپ کی ذات اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کے لیے جان دے دیں, اور آپ کی ذات اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ لوگ آپ کے لیے جان دے دیں. جان ہمیشہ کسی کاز کے لیے دی جاتی ہے, کسی ویژن کے لیے دی جاتی ہے جو آپ کی ذات سے بڑا ہے اور آپ کی ذات سے آزاد ہوتا ہے. تو کچھ تھوڑے بہت 5-10 کروڑ تک تو آپ کما لیں گے, 15 کروڑ تک کما لیں گے, 5 کروڑ بھی اگر آپ کما لیں گے تو میرے خیال سے آپ کو اتنی سہولیات, 1-2 کروڑ بھی اگر آپ کما لیں نا, 50 لاکھ بھی کما لیں اگر آپ, 50 لاکھ سے آپ لیگ میں آ جائیں گے. مطلب آپ 2-2.5-3 کروڑ پہ بھی کما لیتے ہیں تو ایک آدھ پراڈو نکل آئے گی, کچھ اچھی گھڑیاں آ جائیں گی, اچھے برانڈڈ ڈیزائنر کلوتھس آ جائیں گے آپ کے. تو آپ کا جو دنیا داری ہے نا وہ اتنی ہو جائے گی کہ آپ معاشرے میں اچھے خاصے نوٹسڈ ہو رہے ہوں گے, اور بھوک مر جائے گی ایک ٹائم پر. تو ادھر تو کسی کو 5 لائکس مل جائیں یا 100 لائکس مل جائیں تو وہ تو پاگل ہو جاتا ہے. تو آپ کو 1 ملین کی ویورشپ مل جائے یا آپ کو 2-3 کروڑ پہ آ جائیں اور آپ بہت غربت سے, بہت کمزوری سے اس لیول پہ آ جائیں کہ آپ کو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, آپ کو اپنی وضاحت, اپنا ہیئر سٹائل, اپنا لائف سٹائل اگر بنانا بھی آ گیا تو ایک ٹائم پر نفس کہے گا بھائی اور کیا چاہیے تمہیں 10 لوگ میں سے 2 لوگ تو کسی جگہ پر تمہارے ساتھ سیلفی کھنچا رہے ہیں نا, تمہارے ساتھ ہر تم کہیں سے بھی گزرتے ہو تو دے آر پیپل ایٹ لیسٹ سلام تو کرتا ہے کوئی تمہیں. تو نفس نا ایک لیول پر اگر جب نفس کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا آدمی, تو ذات تو ایک ٹائم پر پوری ہو جائے گی. مطلب اور اگر ذات کو مزید بڑا کرنا ہے تاکہ اس کے لیے ساری انرجی اور ساری قوتیں لگیں تو ذات کو خدائی کا دعویٰ کرنا پڑے گا, جو فرعون نے کیا, انا ربکم الاعلی. میں مطلب اس نے ذات بڑی کی تو اس کی سٹرگل اپنے لیے بڑی ہو گئی.